अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। बयान आपके लिए कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं और उन्वान है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी और खैबर का दरवाज़ा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान है कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का। तो चलिए चलते हैं बयान की जानिब। सारे सहाबा किराम की मोहब्बत का पैकर, कुल आलम की मुसलमानों की आंखों की ठंडक, जनाब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। रात के वादे के मुताबिक मैं कुछ मज़मून अर्ज करूंगा। उसमें खैर और बरकत जब होगी जब आप लोग दिल से अल्लाह अल्लाह करेंगे। ये कोई सियासी जलसा नहीं, ये वोटों का जलसा नहीं, ये नोटों का जलसा नहीं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगने का जलसा है, इस्तिग़फ़ार करने का जलसा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ मोहब्बत की भीख मांगने का जलसा है। ये किसी पार्टी की ताईद और तरदीद का जलसा नहीं। हम तो एक ही पार्टी के सारी उम्र से गुलाम हैं और इसी पे मौत चाहते हैं। अल्लाह ताला मरते वक्त अल्लाह की तौहीद, नबी की मोहब्बत, सहाबा किराम की अजमत, अहले बैत का एहतराम नसीब फरमाए, खात्मा बिल खैर हो जाए। लेकिन हम इसकी किसी को इजाजत नहीं देते। एक चीज का नाम लेकर 6 नुकसान करें। अभी हमारे साथी आपसे नारा लगवा रहे थे, लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलती। तुम हजारों देग हलीम की खा गए हो, आवाज कैसे निकले? तुमने सारी रात कुरान कब पढ़ा, इबादत कब की, तहज्जुद किसने पढ़ी, दुरूद शरीफ की कसरत किसने की? कोई कूट रहा था, कोई बना रहा था, कोई नाच रहा था, कोई खा रहा था। पता नहीं कौन सी किताब में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिख भेजा कि 3 दिन की भूख के बाद, शहादत के बाद मुझे सिर्फ खिचड़ा हलवा हलीम चाहिए। सारी कराची इसी चक्कर में रहती है। और इतना अदब से नाम लेंगे, औरत मर्द इतना हलक में से है निकालेंगे हलीम। www.shahideislam.com। वो प्यार तो हमें है अहले बैत से। मालिक कायनात की कसम, फजर की नमाज का उस वक्त तक हम सलाम नहीं फेरते, मुकम्मल नहीं बनती जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पड़े। जोहर की नमाज मुकम्मल नहीं, असर की नमाज मुकम्मल नहीं, फजर की नमाज मुकम्मल नहीं, मगरिब की नमाज मुकम्मल नहीं, ईशा की नमाज मुकम्मल नहीं, वितर की नमाज मुकम्मल नहीं, तहज्जुद की नमाज मुकम्मल नहीं, इशराक की नमाज मुकम्मल नहीं। कोई नमाज भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हमारे नजदीक जब तक अहले बैत पे दरूद और सलाम न पढ़ा जाए। तुमने सिर्फ उन लोगों को देखा जो साल में 10 दिन आले नबी का तज़किरा करते हैं। आओ कारी हनीफ को मुबारकबाद दो, मेरे बुजुर्गों को मुबारकबाद दो। जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, हत्ता कि जनाजे की नमाज क्यों ना हो, कोई नमाज भी हो, जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद न पढ़े हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। नारा तकबीर, जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इतना मर्तबे वाला, इतना मुकद्दरों वाला जवान है, इतना खुशबख्त जवान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मर्तबा दिया। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा के यहां पैदा हुए।
جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ آ کر آواز دی، لخت جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی. بعد میں تشریف لائے. آپ نے پوچھا، لخت جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی. دھڑام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے. سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا، لخت جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا، میرے ابا آج تیری لخت جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی. فرمایا، لخت جگر مسلح تو اٹھا. اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی. ابا نے فرما دیا، بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو. لیکن یاد رکھنا، قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا. علماء کرام نے لکھا، اتنی بات سن کر لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا. فرمائش کرنے لگی، میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سننا نہیں چاہیے. آج ماننے والوں کا حال دیکھو. ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں. اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے. اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے. اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے. امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے. کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو 2 ہونی چاہیے، 2 ہو تو 3 ہونی چاہیے. مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، ریشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی. عرض کیا، میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے. کون آج یہ کہے؟ اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے. دوپہر کا وقت ہے، چھت نہیں ہے مسجد کی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ماں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں، تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بے تاب کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے. 3 دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا، میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں.
कुछ देर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन दोनों हजरात से वजह पूछी, इन्होंने बता दी और आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर, आज तेरे नबी का 5 दिन का फाका है। तीनों हजरात इकट्ठे होकर अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पे गए। उन्होंने खाना तैयार किया। जब सामने लाया गया, आपने एक रोटी पे सालन रखकर फरमाया 5 दिन का फाका तो मेरा है, मेरी फातिमा का ना जाने कितने दिनों का फाका है, पहले उसको दिया। इतनी अजीज लगते जिगर, इतनी प्यारी नूरे नजर, और इसका अपना मकाम अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज दिलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीजी में लिखते हैं कि क़यामत का दिन होगा, पुलिस रात लगी होगी, नीचे जहन्नुम होगा, 500 बरस की चढ़ाई होगी, 500 बरस की बराबरी होगी, 500 बरस की उतराई होगी, 1500 साल का सफर है, तलवार से तेज है, बाल से बारीक है, नीचे जहन्नुम है, गुजरेंगे सब, रसूल गुजरेंगे, अंबिया गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, औलिया गुजर रहे होंगे, कुतुब अब्दाल गुजरेंगे, गौस गुजरेंगे, तमाम लोग गुजरते रहेंगे। जब आएगी बारी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुद्दू मिन अब्सारिकुम। ओ आदम सफीउल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ओ सहाबा किराम की जमात, औलिया किराम की जमात और कुतुब अब्दालों की जमात, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, इसलिए कि फातिमातुज़ ज़हरा गुजरने वाली है। निगाहों को नीचा कर ले। जिस खातून का पुलसरात पे इतना बड़ा इकराम है, एहतराम है, जहां किसी का लिहाज नहीं है, उसकी औलाद कितनी खुशनसीब और कितनी आला दर्जे के मकाम की मालिक। तीन काम एक वक्त में फरमाती थी, झोला भी झुलाती थी, चक्की भी पीसती थी और कुरान की तिलावत भी करती थी। आज तुमने फातिमातुज़ ज़हरा का लिबास इन औरतों को नहीं बताया, पैगंबर की बच्चियों से रोशनास नहीं कराया। हर घर में वीसीआर चला चला कर बदमाश बना दिया तुमने अपनी मासूम बच्चियों को, उनका दिमाग खराब कर दिया। और मुंह पे हाथ फेर के देख, बेइज्जत, तेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा, बेगैरती की जिंदगी रह गई। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आखिरी वक्त आया। शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया, फरमाया मेरी एक आखिरी वसीयत है और वो ये कि अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए, जनाजा फिर भी रात को उठाना। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में किसी गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी, मेरा जी चाहता है जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए, मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़े। और इस खानदान के गुलामों का ये हाल है, नबी के मानने वालों का ये हाल है। शादी हो वो फोटो अखबारों में, दूल्हे का भी दुल्हन का भी, और कोई मामला हो फोटो ही फोटो अखबार में। यानी जब तक तेरी धी का 1 लाख आदमी दीदार न कर ले, बाप की तस्कीन नहीं होती। क्या अजीब कौम बन गई। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, पैदा हुए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से घुट्टी पिलाई, अपने मुंह मुबारक का लुआब दिया, नाम भी आपने रखा। सारा दिन गोद
گود میں کھلایا کرتے تھے، تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے۔ حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی۔ ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے، مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں۔ نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی، بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے بچہ ہے نا، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھئی بچے آئندہ نہ اٹھانا، یہ کھجوریں ہمارے کھانے کی نہیں، بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال لی، نہیں اندر جانے دی۔ فرمایا بیٹا، سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، تم میری آل ہو، صدقہ تو اور لوگوں کے لیے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا، نواسا بھی موجود تھا، کہ صدقے کا مال، مسئلہ تو آج بھی ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، پر آج کل کا سید تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا۔ صدقے کا تو الگ راہ ملنا چاہیے۔ جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں، ان سب نے تھوک رکھا رشوت پہ۔ ہاشمی خاندان کا جوان، سید خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو، اگر کوئی یوں آواز لگائے نا، شاہ صاحب شاہ صاحب، یوں پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا، توے کا پٹھا پاس کال آوے۔ میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا۔ سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا۔ www.shahideislam.com بھیا ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا، یہ پہلی آواز نکالتے ہیں سیاہ صاحب، سیاہ جی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی بہت بڑا اپنے نانا کے دین کا علم بردار ہے،
सहाबा किराम की नजरों में बड़ा प्यारा जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। बहरैन से जोड़े आए, कपड़े आए, सहाबा किराम ने तकसीम फरमा दिए, सारे जोड़े खत्म हो गए। हसनैन करीमैन देख रही हैं, यूं सोचने लगे हमें नहीं मिले। फारूक आजम फरमाते मेरे भतीजों बुरा ना मानना, इन जोड़ों में से मैंने तुम्हें जान के नहीं दिए, इन जोड़ों में तुम्हारी शक्लों के शाया निशान जोड़े कोई नहीं। मैंने बहरैन के गवर्नर को लिख दिया है, आला दर्जे के जोड़े मंगवा कर पहनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माले गनीमत आया, तमाम सहाबा किराम को तकसीम फरमाया, सबको 500 दिए। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जब जवानों की बारी आई, फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दोनों को 1000 दिए। कर दिया कि हम बदर में भी लड़े, ओहद में भी लड़े, हम मुजाहिद भी हैं, काम करते हैं। ये बच्चे थे, अब शाने हुए हैं, इनको 1000 हमें 500। फारूक आजम ने डांट पिलाई, फरमाया खबरदार इनकी बराबरी का ख्याल न करना। सुभान अल्लाह। तुझे क्या मालूम है, इनके नाना को भी देख, अपने नाना को भी देख। तुझे क्या मालूम है तेरी अम्मा कौन है, इनकी अम्मा फातिमा ज़हरा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कितना प्यार, कितनी अकीदत, कितनी मोहब्बत है सहाबा किराम में, अहले बैत में। एक वक्त आया यहूदियों ने साजिश की, निफाक डाला, मदीने पाक में आलूदगी फैलाई, सहाबा किराम में जंग जदाल कराया। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना पाक में कूफे से बड़े बेइंतहा खत आए, आप लोग यहां तशरीफ ले आए। ये हजरात दोनों मक्के में आए, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इनके हमराह हैं। उलमाए किराम भी, उम्मत भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नवासे का जिक्र खैर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाम पर मुस्तकिल केसट दी है, मार्केट में मिलती है। सरकार का नवासा, अबू बकर का नवासा, दोनों मदीने से इकट्ठे आए हैं मक्के तक। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैतुल्लाह में शहीद कर दिए गए। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इत्तला के लिए, मालूमात पता करने के लिए मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजा। वहां जाकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से आया हूं, हालात की तसल्ली के लिए आया हूं। जो मेरे हाथ पे बैत कर देंगे वो यूं समझो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पे बैत हो गई, मेरे हाथ पे बैत करो। धड़ाधड़ इतना लोगों ने बैत किया, इतना लोगों ने लब्बैक कहा, इतना लोगों ने खुश आमदेद कहा। 40,000 आदमी, मौलाना आजाद मरहूम लिखते हैं, बैत कर चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का की गवर्नमेंट को जब पता चला कि ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, इब्न ज़ियाद की हुकूमत ने दौलत का मुंह खोल दिया। जब पैसा आया तो अकीदत गई, न हुसैन याद रहा, न उनका कासिद मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो वादा किया, अहद किया, पैमान किया, न वो याद रहा, और किसी को भी नहीं याद रहता। ये दौलत ऐसी चीज है, इसने बलों के पैर उखाड़ के रख दिए। मौलाना आजाद मरहूम लिखते हैं, मुस्लिम इब्न अकील के पीछे जोहर की नमाज में 40,000 आदमी था, असर की नमाज में 18,000 आदमी था, मगरिब की नमाज की जब नियत बांधी तो 500 थे, सलाम फेरा तो एक भी नहीं। सारी दौलत
دولت کے پیچھے چلے گئے. یہ نسائی ایسا ہے. جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر میں اکیلے ہیں، یوں ہی گلی میں سے پھر کر تھک گئے ہیں. ایک دروازے کی ڈوری پہ بیٹھ گئے. اندر سے ایک عورت آتی ہے، محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی. دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، بڑا خوبصورت جوان بیٹھا ہے. پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں. عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا، مجھے اندر نہ لے جاؤ. عورت کہتی ہے میں ایمان والی ہوں، سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر اعلان کر دیا گیا جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے، جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. اس انعام نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہے. یہ سلسلہ اس دن سے اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا. تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا، ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا. ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی اور چلے گی. اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا، کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا، یہ بھی قیامت تک چلے گا. جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا، مہمانداری کی، کھانا پینا کیا. پتہ چل گیا، پکڑنے والے آ گئے. واقعی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا. سبحان اللہ. وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. پر غداروں کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے. بے شک. اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی سوراخ کو تلاش کر لیتا. چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں. ایمان کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا. اس لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ. میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پر خون ریزی نہ کرو، میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو، میری زمین پہ بدماشی کر کے نہ چلو. میں وہ بے نیاز ہوں، اگر بیڑا غرق کرنے پہ آؤں پھر افراد کی بات نہیں، میں تو ملکوں کی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے. اللہ اکبر. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارا ملک آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے، عقیدت مند ہے سارا. اور بعد میں یہ حال بنا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے. نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا. کوفہ شہر غیروں کا ہے، مسلم بن عقیل اکیلا ہے، مقابلہ کرتا ہے. تیروں سے چھلنی کر دیا گیا. دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے. ایک ظالم نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے. جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا، گرفتار کرتے ہیں، لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا. جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں، نبوت کا مزاج نہیں، اہل بیت کا مزاج نہیں. جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی والوں کا کام ہے، باطل طاقتوں کا کام ہے، کفر کا کام ہے. نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں.
آج آپ اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے ہو، اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو۔ اگر میں یوں پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں تو ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت۔ ساری عمر کی گواہی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا، ساری عمر میں سچ کبھی بولنا ہی نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفر یا کلمات منہ سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اچھا شہید ہو گئے۔ یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزویں تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خود دعا مانگتے الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیمار ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رونے لگے، وہ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں موت سے کیا ڈرنا ہے، کہ پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے، میری بوٹی بوٹی بنا دیتے، میں اپنے رب کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لائے؟ میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں، اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ سبحان اللہ، حوض کوثر سے افطار کروں گا۔ نہ تیرا میرا حوض کوثر پہ یقین ہے، اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے۔ قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ فرصتی نہیں ہونے دیتے، یہ گولی وہ گولی، یہ ٹکا وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ بڑا سرجن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، فلان، یوں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب صحابی، مدینے میں میزبان بننے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، لشکر گزرنے لگا، کہنے لگا لوگوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا، اپنی ساتھ لے جانا، لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، ایسا نہ ایسا ہو جائے، میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے، قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شہدائے اسلام۔ یہ ان کی اپنی
دل پسند ہے سارے صحابہ کرام کی، سارے اہل بیت، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے، مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو، کیا کمی؟ www.shahideislam.com چلے چلے ایک مقام پہ آئے، نماز کا وقت آیا، آپ نے ان سے کہا ان سے پوچھ لو ہمارے مخالفین سے، یہ نماز ہماری ساتھ پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے؟ انہوں نے وضو کر لیا یا بھی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ حسین نے سارے برتن پانی کے حوالے کر دیے، پیاسا چلا جانا منظور ہے، پیاسا مرنا منظور ہے، پر حسین یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے۔ یہ تو اتنے بڑے سخی ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچ گئے، معاملات گزرتے رہے، آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ میرا ایمان ہے اگر وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو دیا جاتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، بیان آپ نے سماعت فرمایا حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت لہجے کے ساتھ بیان فرما رہے تھے۔ شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صحابہ کی قربانیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے مزید ایسے ہی بیانات حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کے نئے موضوعات پر، نئے عنوانات پر آپ کے لیے بیان لاتے رہیں گے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ کی نیت سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سماعت فرما لیں۔ خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے، اور جب جانے لگے تو آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں خراب ہیں، اسی لیے وہ آرام فرما رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو رہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، علی کو جا کر بلاؤ، آج میں پرچم، آج میں جھنڈا علی کے ہاتھ میں دوں گا۔ تو صحابہ کرام حضرت علی کو ان کے گھر سے بلا کر لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگائے تو ان کی آنکھوں میں شفا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعا دی اور ان کو جب پرچم لہرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت اور حوصلے جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر جو خیبر کا قلعہ تھا، اس کا جو دروازہ تھا وہ بہت بڑا تھا اور کھل نہیں رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایسے اشارہ ہی کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی طرح آگے بڑھے اور خیبر کے دروازے کو جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھٹکا جب مارا تو وہ خیبر کا جو دروازہ تھا وہ اکھڑ گیا اور وہاں سے جو دیواروں سے الگ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے جھٹکے سے اس خیبر کے دروازے کو دور پھینکا تو سارے صحابہ جو وہاں پر موجود تھے وہ سب حیران رہ گئے، کفار بھی جو تھے وہ حیران رہ گئے۔ تو معقول کیا جاتا ہے حدیثوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بظاہر قد تو چھوٹی تھی، لیکن اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نظر آ رہے تھے، اور خیبر کا قلعہ جو کئی
1000 فیٹ لمبا اور بڑا اور وزنی تھا، وہ چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر جو ہے وہ دور پھینک دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، ایک نئے ٹاپک ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔